اس سے پہلے میری سوشل میڈیا پر ہزاروں کی تعداد میں ویڈیو ہیں۔ میں نے کسی ویڈیو میں آپ سے یہ نہیں کہا کہ میری بات کو غور سے سنو، میری بات کو شیئر کرو، میری بات کو آگے دوسروں تک پہنچاؤ، لیکن آج جس پہلو پر آپ کے سامنے میں گفتگو کر رہا ہوں، میرا ضمیر یہ بات کہلوانے پر مجبور کر رہا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، جس پہلو کی طرف آج میں اشارہ کر رہا ہوں وہ انتہائی سنجیدہ پہلو ہے، وہ انتہائی خطرناک پہلو ہے، وہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ اگر آج بھی میں آپ کو یہ نہ کہوں کہ میری بات کو دوسروں تک پھیلاؤ تو پھر یہ بات کی خیانت ہو سکتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا تھا، مسلمان حضور علیہ السلام کی آمد کے سلسلے میں خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے، ہر طرف جشن منایا جا رہا تھا۔ ایسے وقت کے اندر اسلام آباد کی سرزمین پر 24 اگست کو ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے۔ اس پریس کانفرنس کے اندر مرد و خواتین موجود ہوتی ہے، اس میں خواتین جو بیٹھی ہوئی بات کر رہی ہوتی ہے، میرے نبی کی عزت اور حرمت کے بارے میں بنائے ہوئے قانون کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ قانون کیوں استعمال ہو رہا ہے۔ میرے نبی کی عزت اور حرمت کے بارے میں بنائے ہوئے قانون کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ کالا قانون ہے۔ میں اس عورت سے کہنا چاہوں گا، میرے نبی کی عزت اور حرمت پر بنایا ہوا قانون رات کے چاند کی چاندنی سے زیادہ خوبصورت ہے، دن کے چمکتے ہوئے سورج سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ اے عورت، میرے نبی کی عزت اور حرمت پر بنائے ہوئے قانون کو کالا قانون کہنے والی تو کالی ہو سکتی ہے، تیرا دل کالا ہو سکتا ہے اور تجھے آگے لانے والے کالے ہو سکتے ہیں، تیری بات کی حمایت کرنے والے کالے ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کی عزت اور حرمت پر بنایا ہوا قانون کبھی کالا نہیں ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے لاکھوں علماء نے قربانیاں دے کر کے پاکستان کو بنایا ہے، اسی طریقے سے لاکھوں علماء کی محنت جد و جہد کے بعد یہ قانون بنا ہے، اور اس قانون کا تحفظ کرنا بھی ہم جانتے ہیں۔ اگر کسی نے ملک پاکستان کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون 295C کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے تو یاد رکھنا ہم وہ نبی کے ماننے والے ہیں، نہ اپنی جانوں کی پرواہ کریں گے، نہ اپنی ذات کی پرواہ کریں گے۔ ہم ساری چیزیں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی عزت اور حرمت پر ذرہ برابر بھی قدغن اور ذرہ برابر بھی دبا لگنا برداشت نہیں کر سکتے۔